السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے فضائل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید ذوالفقار علی زیدی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 79 سے۔ 10واں موضوع، اپنے شیعوں کو بشارت دینے میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے بابا، شوہر اور اولاد کے ساتھ شریک ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے معصوم فرزندوں کے شیعوں کو جنت کی بشارت دی اور ان کے مرتبے کی عظمت اور منقبت میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے شیعوں کے بارے میں بینہ ان مناقب کو ذکر فرما کر بہشت کی خوشخبری دی ہے۔ شیعہ یعنی علی کی پیروی اور اتباع کرنے والا وہ شخص ہے جو مولا علی علیہ السلام سے ہدایت لے اور آپ کے ہمراہ اور آپ ہی کے دامن سے متمسک رہے۔ روایت میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شیعہ بینہ شیعان علی کے برابر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی امیر المومنین کے شیعوں کی مدح بیان فرماتے ہیں اور کبھی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے شیعوں کی مدح۔ رسول اکرم کا یہ طریقہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے بی بی فاطمۃ الزہرا خود مستقل کرامات اور ولایت عظیمہ کے بلند مقامات کی حاملہ ہیں۔ جناب زہرا کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ جابر بن عبداللہ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو میری بیٹی فاطمہ جنتی اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر بیٹھی ہوگی جس کی مہار درخشاں مرویٹ، اس کے پاؤں سبز زمرد، دم بہشتی مشک اور آنکھیں سرخ یاقوت کی بنی ہوں گی، اور اس کے اوپر نور کا ایک قبہ جس کے اندر کا حصہ باہر سے روشن ہوگا۔ اس خیمے کے اندر کے حصے عفو الہی کے انوار ہوں گے اور اس کے باہر رحمت خدا کا پرتو ہوگا۔ اس کے اوپر ایک ایسا نور ہوگا جس کے موتی یاقوت کے 70 پائے ہوں گے جو آسمانی درخشاں ستاروں کی مانند نور افشانی کریں گے۔ اس مرکب کے دائیں طرف 70,000 فرشتے ہوں گے اور بائیں طرف بھی 70,000 ملک، اور حضرت جبرائیل مہار ناقہ پکڑے ہوئے بلند آواز سے ندا دے رہے ہوں گے کہ اپنی آنکھیں نیچے جھکاؤ اور بند کر لیں، کیونکہ فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر، انبیاء اور صدیقین اور شہداء سب احتراماً اپنی آنکھیں بند کریں گے، یہاں تک کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں سے گزر کر عرش خدا کے سامنے آئیں گی، تو اس وقت خدا کی جانب سے ندا آئے گی، اے میری پیاری کنیز اور میرے حبیب کی دختر، مجھ سے جو کچھ چاہتی ہو مانگو تاکہ میں تجھے عطا کر دوں، اور جس کی شفاعت کرنا چاہتی ہو شفاعت کرو، میں قبول کروں گا۔ جواب میں عرض کریں گی، اے میرے آقا و مولا اور اے میرے خدا، میری اولاد، میرے شیعہ، میری اولاد کے پیرو، میرے دوست، میری ذریت کے چاہنے والوں کی بخشش فرما دے۔ دوبارہ خدا کی بارگاہ سے ندا آئے گی، کہاں ہے فاطمہ کی اولاد اور ان کے پیروکار؟ کہاں ہیں اس کے دوست اور اس کی ذریت کو دوست رکھنے والے؟ ایسے حالات میں ایک جماعت سامنے آئے گی جن کو فرشتوں نے اپنے دائرہ استقبال میں لیا ہوا ہوگا، ان سب کی فاطمہ سلام اللہ علیہا قیادت کرتی ہوئی بہشت میں لے جائیں گی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روز قیامت متعدد مواقف کے لحاظ سے مختلف مرکبوں پر سوار ہو کر، کیونکہ جو احادیث مذکور ہوئی ہیں ان میں مختلف سواریوں کا تذکرہ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نوع مرکب میں اختلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ جس مرکب کا ذکر ہوا ہے اس کی علامت اور موقف بھی معین ہوا ہے، لہٰذا تمام ذکر مرکب درست ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں۔ سواری کی علامتوں میں اختلاف کی علت یہ ہے کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عرش الہی کی طرف روانہ ہوں گی
تو وہ ایک مرکب خاص ہوگا، اور جب عرش الہی سے جنت کی طرف روانہ ہوں گی تو اس وقت ایک علیحدہ مخصوص سواری ہوگی۔ اسی طرح جنت میں داخل ہوتے وقت اور جنت میں جولانی اور فضائے رحمت الہی میں مانند جعفر طیار اڑنے کے لیے مختلف قسم کی مخصوص سواریاں ہوں گی۔ روایت میں ذکر ہوا اور آپ کی سواریوں کی علامات میں سے ہر ایک کی علامتیں بیان بھی ہوئیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بہشتی اونٹ کی لگام تھامے ہوں گے۔ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہر مکان و موقف میں خدائے امکان کا خاص نمائندہ ہیں۔ بعض روایات اور آیات جن میں خدا آیا ہے کا جملہ استعمال ہوا ہے، اس کو تمام علماء نے خدا کا مخصوص نمائندہ حضرت جبرائیل کے آنے سے تعبیر کی ہے۔ لہٰذا محشر میں وارد ہوتے وقت صرف اور صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام میں اولین اور آخرین خدا کے برگزیدہ کنیز کے لیے یہی سزاوار ہے کہ آپ کے مرکب کی مہار جبرائیل امی تھامے اور فخر سے ندا کرے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت منادی عرش الہی ندا کرے گا، اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ کہ فاطمہ دختر رسول صراط سے عبور کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں بی بی فاطمہ اپنے شیعوں کے ہمراہ برق رفتاری سے صراط عبور کریں گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پس اس وقت جبرائیل عرض کریں گے، اے فاطمہ جو چاہو خدا سے طلب کرو۔ جناب فاطمہ فرمائیں گی، اے خدا میرے شیعوں کو بخش دے۔ خطاب ہوگا، تمہارے تمام شیعوں کو بخش دیا۔ پھر عرض کریں گی، خدا بندہ میرے شیعوں کی اولاد کو بھی نجات دے۔ ندا آئے گی، ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اے فاطمہ اب تم اہل محشر کے درمیان چلی جاؤ، اور ہر وہ شخص جو تجھ سے پناہ طلب کرے وہ تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کو یوں جاری رکھا، ایسے وقت تمام اہل محشر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہوتے۔ اے فاطمہ ایسے ہی دن میں تیرے شیعہ تیری اولاد کے ماننے والے اور شیعہ نے امیر المومنین تیرے صدقے میں سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ جناب جابر ایک مفصل حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں، خدا کی قسم ہے جابر، یہ وہی دن ہے کہ ہماری ماں زہرا اپنے شیعوں کو روز محشر جس طرح مرغی اچھے دانوں کو خراب دانوں سے علیحدہ کرتی ہے، اسی طرح جناب فاطمہ اپنے دوستوں کو کرے گی، اور جناب فاطمہ کے ہمراہ آپ کے شیعہ در جنت پر پہنچیں گے تو خدا ان کے دل میں یہ القا کہ وہ اپنے پیچھے کی طرف نگاہ کریں تاکہ مزید واضح ہو سکے کہ فاطمہ کے دوستوں کا مرتبہ کیا ہے۔ جب یہ اپنی پشت کی جانب نظر کریں گے تو خدا کی جانب سے خطاب ہوگا، اس کا سبب کیا ہے کہ تم اپنی پشت کی جانب نگاہ کرتے ہو؟ میں نے تمہارے حق میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی شفاعت قبول کی ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیعان فاطمہ کی قدر و منزلت اسی روز سے پہچان لیں۔ تب خدا کی جانب سے خطاب ہوگا کہ اے میرے دوستو، واپس ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اور عرصہ محشر کا حال دیکھو۔ ان اہل محشر میں سے ہر وہ شخص جو فاطمہ کے ساتھ تمہاری دوستی کی بنا پر تجھے دوست رکھتا تھا، ہر وہ شخص زہرا کی خاطر تم فاطمہ کے دوستوں کو اتمام کیا یا نیکی کی ہے، یا ایک گھونٹ پانی سے تم کو سیراب کیا ہے، یا تمہاری غیبت سے روگردانی کی ہے، تو تم ان کا ہاتھ پکڑو اور اسے بہشت میں داخل کرو۔ تب حضرت ابو جعفر نے اضافہ فرمایا کہ خدا کی قسم میری جدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں کوئی بھی شخص اس جگہ نہ رہے گا جہاں غم اور دکھ اور عذاب ہو۔ وہاں وہ آدمی جس کو آل محمد کے اس بلند مقام کے بارے میں حسد و بغض یا تردد تھی، یا وہ کافر یا منافق تھا، اس کی جگہ جہنم میں ہوگی۔ تفسیر فرات ابن ابراہیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میری بیٹی فاطمہ اپنی ذریت اور شیعوں کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گی۔ یہی مقام ہے کہ خدا ارشاد فرمائے گا، فَذَقْ
اکبر روز قیامت کا عظیم ہول و ہراس ان کو غمگین نہ کر سکے گا۔ ہاں فاطمہ اور آپ کی ذریت اور شیعہ رحمت خدا کی پناہ میں روز محشر کی وحشت سے امان میں ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اپنے مخصوص لوگ شیعہ ہیں اور آپ ایک صاحب استقلال شخصیت ہیں۔ آسمی کتاب زین الفتح کے بخش اشراط الساعہ میں صفوان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، اس رب پاک کی قسم جس نے مجھ کو پیغمبر مبعوث فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں دامن جبرائیل نمائندہ خدا عز و جل کو پکڑ لوں گا، اور علی میرا دامن، فاطمہ علی کے دامن کو، حسن فاطمہ کے دامن کو، حسین حسن کے دامن کو، اور ان کے شیعہ ان کے دامن کو تھامے ہوں گے۔ اے سلمان، کیا گمان کرتے ہو کہ خدا اپنے پیغمبر اپنے نمائندوں کو کہاں لے جائے گا، اور پیغمبر اپنے بھائی علی کو، اور علی اپنی زوجہ زہرا کو، اور فاطمہ اپنے دونوں فرزندوں کو، اور وہ اپنے شیعوں کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تکرار فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ بہشت کی طرف لے جائیں گے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جبرائیل پروردگار عالمین کی جانب سے دے رہا ہے۔ آپ سے مخصوص زیارت میں بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولایت کا اعتراف اور ایقان، اور آپ سے تشیع اور دوستی کے بارے میں چند جملے یوں بیان ہوئے ہیں، اے خدا، تو گواہ رہ کہ میں زہرا کے شیعوں اور ان کے دوستوں میں سے اور آپ کی ولایت کا معتقد ہوں، اس لحاظ کے ساتھ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند ترین مناقب اور بہترین مقامات میں اپنے بابا، شوہر اور فرزندوں کے ساتھ مشترک ہیں، اور ان مناقب کو مد نظر رکھ کر جو روز قیامت آپ کو حاصل ہیں، نیز وہ بشارتیں جو جناب زہرا کے شیعوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، یہ ہرگز معقول نہیں ہے کہ ان مقامات عالیہ کا حامل ولیۃ اللہ نہ ہو۔ وہ مطالب جو بیان ہوئے، ان روایات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فاطمہ اور بطول نام دینے کی وجہ سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ مولا علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ خود بتائیے اس اسم کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کے شیعوں کو روز قیامت کی آتش سے منقطع اور دور رکھا ہے۔ فاطمہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشتق ہوا ہے، اور عرش و جنت پر یوں لکھا ہوا ہے، انا فاطر و ھذا فاطمہ۔ مذکورہ روایت کو محب الدین طبری نے ذخائر العقبی میں ابن عساکر سے نقل کیا ہے، اور اس میں اضافہ کرتا ہے کہ اس حدیث کو امام علی موسیٰ رضا نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنی مسند میں یوں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتحقیق حق تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ، ان کے فرزند اور ہر وہ شخص جو ان کو دوست رکھتا ہو، اسے آتش سے دور اور منقطع رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو فاطمہ نام دیا ہے۔ جن دانشوروں کا نام لیا گیا، ان کے علاوہ چند دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی ہے، جن میں عبیدی مالکی نے عمدۃ التحقیق میں اس امر کا ذکر کیا ہے۔ اہل سنن کے عظیم دانشور نے محائب الدینہ میں مذکورہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد اضافہ کیا ہے۔ نسائی جو صح 7 کے امام میں سے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں، بتحقیق خدائے تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ اور آپ کے دوستوں کو آتش سے الگ کر کے دور رکھا ہے، اور زہرا کو بطول نام دیا ہے، کیونکہ دین پر ایمان اور اپنے زمانے کی عورتوں سے فضیلت اور اصالت میں منفرد اور ممتاز تھیں، دنیا سے دل موڑ کر اپنے رب سے وابستہ تھی۔ فاطمہ زہرا کا ہر ایک نام ایک رمز اور راز کا حامل ہے جو روایات میں وارد ہوا ہے، اور ان میں وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ فاطمہ نام کیوں دیا گیا، اور کیوں ان کو بطول کہتے ہیں، اور کیوں ان کو عذرا نام رکھا گیا۔ چنانچہ کہا گیا
کہ فاطمہ و بطول در حقیقت دونوں ایک ہی معنی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کے تحت اس بات کی حکایت کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ آپ کے فرزندوں اور شیعوں کو قیامت کے دن آتش سے علاوہ اور دور رکھیں گی۔ خدا ہم کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شیعوں میں سے قرار دے، آمین انشاءاللہ۔ 11واں موضوع، مبدأ خلقت ہونے اور خصلت اور جبلت اور دیگر کیفیت پیدائش میں فاطمہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین اور دیگر ائمہ معصومین کے ساتھ مشترک ہونا، وہ امتیاز جو کیفیت خلقت کے لحاظ سے آل محمد کو دیگر انسانوں پر حاصل ہے، اس سے ان کا مقام ولایت بھی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس مقام عظیم کی عظمت کے حامل ہوئے بغیر خلقت میں امتیاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس امر سے معصومین علیہم السلام کے تمام مخلوق سے افضل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے اس موضوع کو تمام انبیاء اور فرشتوں سے افضل ہونے پر دلیل قرار دیا ہے، اس لحاظ کے ساتھ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند برابر فضیلت رکھتی ہیں، اور اس موضوع سے متعلق وارد اخبار کی تحقیق سے مکمل طور پر واضح ثابت ہو رہا ہے کہ بی بی زہرا دوسرے معصومین اور تمام انبیاء اور ملائکہ سے افضل ہیں، اور اگر اس امر سے متعلق روایات میں کوئی تصریح نہ ملے جبکہ تصریح موجود ہے، تو آپ کی خلقت کی منفرد اور ممتاز کیفیت ہی آپ کے مقام میں ولایت اور تمام مخلوقات سے آپ کے مرتبے کے بلند ہونے پر گواہ ہے۔ اس مقام پر ہم چند روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت مفصل بن عمر سے ایک روایت ہے کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت ابتدائے کلام میں فرماتے ہیں، نام گفتگو کے شروع میں کلمہ نام کہہ دینا موضوع کی عظمت پر دلیل ہے، اور اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سوال بہت اہم اور قابل بحث ہے۔ یہ کہنے اور سننے والی ایک بات ہے، ہاں کیسے ولادت ہوئی؟ تو کیا مولود اور کیا عجیب داستان ہے۔ جب بی بی خدیجہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو مکہ کی عورتوں نے آپ سے دوری اختیار کر لی، نہ آپ کے گھر آتی تھیں اور آپ سے ملاقات کے وقت سلام کرنے سے بھی گریز کیا کرتی تھیں، نیز دوسری عورتوں کو بھی آپ کے پاس جانے سے منع کرتی تھیں۔ اس وجہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا دل غمگین اور وحشت کا شکار ہوا، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے کوئی خطر کا باعث بنے گا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پر کوئی خطرہ لاحق ہونے کا کھٹکا دل میں تھا۔ جب بی بی خدیجہ جناب زہرا سے حاملہ ہوئیں تو بی بی زہرا آپ کی شکم میں آپ کی مونس اور غمخوار ہوئیں اور آپ سے کلام کیا کرتی تھیں، آپ کو صبر اور بردباری کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ بی بی خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کو چھپائے رکھا تھا، یہاں تک کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور بی بی خدیجہ کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں کو سنا تو بی بی خدیجہ نے عرض کیا، یہ بچہ جو میری شکم میں ہے یہ میری تنہائی میں میرا مونس ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ طفل بچی ہے، بتحقیق وہی میرے لیے مبارک و پاکیزہ نسب کا ذریعہ اور اس کی جڑ ہے۔ خداوند عالم نے میری نسل کا سلسلہ اس میں قرار دیا ہے، مجھ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد ان کی نسل سے ائمہ طاہرین اور روئے زمین پر خلیفہ ہوں گے۔ بی بی فاطمہ ولادت کے وقت جناب خدیجہ سے بات کیا کرتی تھیں اور اپنی مادر گرامی کے لیے مونس اور ہم کلام تھیں۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی خدیجہ، جیسا کہ تمام عورتوں میں مرسوم ہے، قریش و بنی ہاشم کی عورتوں کو پیغام دیا کہ میرے وضع حمل کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے پاس آ جاؤ اور میرے بچے کی ولادت کے بارے میں میری مدد کرو۔ لیکن ان عورتوں نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، چونکہ شادی کے وقت تم نے ہماری باتوں کو نظر انداز کیا اور ہماری باتوں کو ماننے سے انکار کر کے محمد آل ابی طالب کو
جو کہ ایک تہی دست فقیر ہے کو اپنا ہم سفر منتخب کیا، لہٰذا ہم ہرگز تمہارے نزدیک تک نہیں آئیں گے اور وضع عمل کے وقت تمہاری مدد اور پرستاری نہیں کریں گے۔ بی بی خدیجہ ان کی اس طرح کی باتوں سے آزردہ خاطر ہوئیں۔ اسی اثنا میں اچانک ہی بنی ہاشم کی عورتوں کی طرح چند عورتیں جناب خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ اس موقع پر بی بی خدیجہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ ان چار عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، غم نہ کر، تیرے پروردگار نے ہم کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہاری بہنیں اور مددگار ہیں۔ میں سارہ ہوں، یہ آسیہ ہے دختر مزاحم تیری بہشتی رفیقہ ہیں، یہ مریم دختر بنت عمران ہے اور یہ کلثوم خوار موسیٰ بن عمران ہے۔ خدا نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس حالت میں جب کہ تمام عورتوں عموماً دوسری عورتوں کی مدد کے محتاج ہوتی ہیں، ہم تمہاری مدد اور دلداری کریں گے۔ ان چاروں عورتوں میں سے ایک جناب خدیجہ کے دائیں طرف، دوسری بائیں جانب اور تیسری آپ کے سامنے کی طرف، جبکہ چوتھی آپ کی پیٹھ کے پیچھے، اس ترتیب سے جو بچے کی ولادت کے وقت رسوم ہے، بیٹھ گئیں۔ بی بی فاطمہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئی اور جب وہ مولود مقدس دنیا میں تشریف لائیں تو آپ سے ایک نور سا طالع ہوا جس کی روشنی مکہ کے تمام گھروں تک پھیل گئی اور مشرق و مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں آپ کا نور نہ پہنچا ہو۔ اس اثنا میں 10 حور العین کے جن کے ہاتھوں میں ایک بہشتی برتن آب کوثر سے بھرا ہوا اور ایک بہشتی تشت بھی تھا، نازل ہوئیں اور اس خاتون کے پاس جو خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی پیش کیا، اور اس خاتون نے بی بی فاطمہ کو اسی آب کوثر سے نہلایا، پھر ایک کپڑے میں سے جو مقنع بھی تیار کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون بی بی فاطمہ سے باتیں کرتی، خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یوں آغاز سخن کیا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ میرے پدر بزرگوار خدا کے پیغمبر اور انبیاء کے سید و سردار ہیں، نیز یہ کہ میرے شوہر نامدار سید اوصیاء اور میرے بیٹے رسول خدا کے ذریت اور جنت کے جوانوں کے سید و سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے فوراً بعد کے یہ ابتدائی کلمات ہیں۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے ان چاروں عورتوں کو نام لے کر سلام کیا اور انہوں نے بھی خوش خندہ ہو کر آپ کے سلام کا جواب دیا۔ وہ بہشتی حوریں جو اس وقت وہاں پر موجود تھیں، ولادت زہرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھیں۔ خوشی اور سرور کا یہ چرچا آسمانوں تک پہنچا اور اہل آسمان بشارت و تہنیت کہنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے۔ وہ بڑا درخشاں نور جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وقت پھیلا تھا، آسمانوں تک جا پہنچا، ایسا نور جس کی مثل فرشتوں نے پہلے کبھی ایسا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس بات کی بشارت دے رہا تھا کہ جہاں اس مولود کے طلوع ہونے سے چراغاں ہو رہا ہے، اس کے پرتو میں نور برس رہا ہے۔ ان چاروں عورتوں نے تازہ مولود کو جناب خدیجہ کی خدمت میں حاضر کر کے کہا، اے خدیجہ، اپنی بیٹی کو سنبھالو جو کہ پاک و پاکیزہ اور مطہرہ و مبارک ہے، اس کے اور اس کی اولاد کے وجود میں خدا کی بے پناہ برکات ہیں۔ بی بی خدیجہ نے اس تازہ مولود کو اپنی آغوش میں لے لیا اور دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے قریب کیا۔ یہ جو بیان ہوا ایسی ہستی کی صفات و خصوصیات ہیں جو کہ ولی اللہ اور ولادت کی یہ کیفیت اولیاء خدا سے مخصوص ہے، اور یہ شان ان لوگوں کے اندر ہی منحصر ہے جو مقام ولایت کے حامل اور دوسرے نفسوں سے اولیٰ ہیں۔ فاطمہ اسی نور سے خلق ہوئی جس نور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، اور اسی نور ہی کے باعث تمام فرشتوں اور جبرائیل پر فوقیت پائی۔ اس بات کی خود رسول اکرم تصریح فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا جبرائیل، فرمایا میں۔ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے سوال کیا، کیوں یا رسول اللہ؟ جواب میں فرمایا، خدا نے مجھے ایسے نور سے خلق کیا جس سے خداوند عالم کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں۔ خدا نے ایک کلام ارشاد فرمایا جس سے ایک نور حاصل ہوا، اس کے بعد ایک اور کلام ارشاد فرمایا، اس سے ایک اور نور ظاہر ہوا، تب یہ دونوں نور ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ پہلے نور سے ہماری ارواح اور دوسرے نور سے ہمارے پیکر وجود میں آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور امام اسی نور کے اثر میں سے کہ جو انقاد نطفہ اور اس میں روح و خون پیدا ہونے کے بعد تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، جب جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی بینہ ایسی ہی ہیں اور مذکورہ مراتب امامت و نبوت کی خصوصیت میں سے ہی نہیں بلکہ ولایت اور تمام انسانوں کے نفسوں سے اولیٰ ہونے کی علامتوں میں سے ہیں، اور اسی مقام کی برکات میں سے ہیں کہ بی بی صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنی ولادت کے وقت صرف اس دنیا میں آنے کے وقت کے ساتھ ہی تمام چیزوں سے آگاہ ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بزرگی یا کمسنی آپ علیہ السلام کا کمال سن اور عمر سے وابستہ نہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے پر اپنے بابا کی کاندھے پر جو کلمات نقش تھے، بھی اسی طرح بی فاطمۃ الزہرا اپنے ابتدائے ولادت میں اپنے بابا کی نبوت کہ ابھی تک نشر و ابلاغ اور کوئی بیت کا عمل تک انجام نہیں پایا تھا کی خبر دیتی ہیں، اور خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتی ہیں۔ آپ کے علم میں ولادت کے وقت سے تا وقت شہادت کوئی فرق نہیں ہوا، تمام چیزوں سے آگے ہیں اور دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوئے نیز تمام واقعات سے خبردار ہیں۔ حور العین اور اہل جنت کے نام، دشمنوں کے نام، تمام انبیاء کے نام، غرض اولین اور آخرین کی کوئی بھی چیز ان سے پوشیدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام بطن مادر اور اپنی ولادت کے روز ان تمام خداداد علوم کی حامل تھیں، جن کے حامل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین بھی تھے۔ بطور نتیجہ کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے وقت ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ سب خصوصیات سرچشمہ ولایت سے جاری ہوئی ہیں اور اس مبارک نور کا اثر ہے جو آپ علیہ السلام کی خلقت کا جوہر بنا ہے، وہ نور جو مخزون و مکنون فی علم اللہ ہے، جس کی کیفیت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ایسا نور جو تمام اشیاء کا آئینہ ہے، جس کے اندر ملکوت عالم کے عکس منقوش ہیں، ایسا نور جو روح محفوظ اور لوح محو باقی ہے، جس کا ملک حاصل ہے اسرافیل اور دیگر فرشتوں اور عالم کے آغاز سے انجام تک سب ان کے سامنے ہیں، اور علمی احاطے کے ذریعے تمام چیزوں کو بغیر کسی کمی یا زیادتی کے جانتی ہیں۔ وہ نور جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس وقت خدا نے اس نور کو خلق فرمایا تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 حصوں سے مجھے، علی اور فاطمہ کو پیدا کیا۔ عمار کہتے ہیں، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا، میرے نزدیک آ جائے تاکہ وہ چیز جو ماضی میں واقع ہوئی ہے اور وہ چیزیں جو آئندہ واقع ہوں گی اور وہ چیزیں جو ہرگز رونما ہونے والی نہیں، سب کی آپ کو خبر دوں۔ اس کے بعد عمار یوں بات جاری رکھتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام کوئی جواب دینے کے بجائے پیچھے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ مولا علی علیہ السلام کا فاطمہ کے سامنے یوں خاموش رہنا اور کوئی جواب دیے بغیر واپس ہونا موضوع کی عظمت کی علامت، مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بلندی اور لوگوں کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کی معرفت مقصود ہے، ورنہ تو 14 معصومین علیہ السلام ایک دوسرے کے مقام سے مکمل آگاہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ کے ہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن اور نزدیک آ جاؤ۔ جب مولا علی بیٹھ گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے علی، میں قصہ بتا دوں یا تم خود بیان کرتے ہو؟ امیر المومنین نے عرض کیا، اگر آپ خود کلام فرمائیں تو زیادہ مناسب اور اچھا ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں تمہارے ساتھ تھا کہ تم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں گئے اور انہوں نے تم کو فلاں فلاں چیز بتلا دی۔
اور تم وہاں سے میرے پاس واپس ہوئے اور مطلب کو میرے سامنے رکھا۔ یہ سن کر مولا علی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر اضافہ فرمایا، کیا فاطمہ کا نور ہمارے نور ہی میں سے ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم اس امر کو نہیں جانتے ہو؟ تب مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سوال و جواب کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ پرستش یا دوسروں کو مسئلے سے آگاہ کرنا ہے۔ کیا نور فاطمہ ہمارے نور میں سے ہے؟ ہاں، اگر کیا تم خود نہیں جانتے ہو؟ یہاں پر جہل مطرح نہیں ہے اور مولا علی نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ وہ گفت و شنید اس موضوع کی تشریح کے لیے تھی تاکہ دوسرے لوگ اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں۔ عمار کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی مولا علی کے ہمراہ خانہ زہرا میں داخل ہوا۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ میرے بابا کی خدمت سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور وہ سب باتیں آپ کو بتائی تھیں میرے بابا کو بتا کر آئے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، ہاں اے فاطمہ، ایسا ہی ہوا ہے۔ بی بی زہرا نے عرض کیا، اے ابو الحسن، جس وقت خداوند عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا تو یہ نور متواتر خدا کی تسبیح و تقدیس کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پروردگار نے اس نور کو جنت کے درخت میں سے ایک درخت کو امانت کے طور پر دے دیا۔ یہ نور بدستور نور افشانی کرتا رہا اور اطراف اور اکناف کو روشن کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے بابا جنت میں داخل ہو گئے تو خدا کی جانب سے آپ کو الہام ہوا کہ اس درخت کے میوے کو چن لیں۔ اس وقت خدائے سبحان نے میرے نور کو بابا کے صلب میں اور وہاں سے بی بی خدیجہ کے رحم میں منتقل فرمایا، جس سے میں متولد ہوئی۔ میں اسی نور سے ہوں اور جو کچھ ماضی میں رونما ہوا ہے یا آئندہ ہوگا یا وہ چیز جو ہرگز واقع ہونے والی نہیں مگر واقف ہوں۔ اے ابو الحسن، مومن خدا داد نور سے دیکھتا ہے۔ یہ روایت جس میں ائمہ اطہار اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کا اشارہ ہوا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ 14 معصومین کا نور ایک ہی نور ہے اور ان کی خدا داد دانش بھی اسی نور کے سرچشمہ سے پھوٹتی ہے۔ وہ نور جو خداوند عالم کے ہاں مخزون و مکنون ہے اور اسی کے علاوہ کوئی بھی اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہے، اور اولین اور آخرین کا علم اس نور میں منعکس ہے۔ ایک اور روایت اس موضوع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا نے میرے نور جمال سے جنت کو خلق فرمایا تو اس نور کو واپس لے لیا اور 1/3 کو میرے وجود میں ڈال دیا، 1 ثلث کو فاطمہ کے وجود میں اور بقیہ آخری ثلث کو علی اور اولاد علی کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جس شخص نے بھی اس نور کا پرتو دیکھا تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ پایا۔ جو شخص اس سے بے بہرا رہ گیا وہ آل محمد کی ولایت سے انکار کرے گا تو گمراہی اور تباہی میں پڑ جائے گا۔ شیعوں میں سے ہر ایک کے لیے اس نور کا ایک شعاع ان پر چمک رہی ہوگی، جن کے بارے میں فرمایا، ہمارے شیعہ ہم سے بچے ہوئے خمیر سے خلق کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ نور کی توصیف میں اسے مختلف نام، مثلا نور وجہ اللہ، نور عظمت اللہ، نور جلال، نور جمال اور نور الکمال نام دیا ہے۔ بعد ازاں سخن کو یوں جاری رکھتے ہیں، نور مخزون و مکنون فی علم اللہ ایسا نور ہے جو خدا کے علم میں پوشیدہ و مخفی ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، یہ نور 3 مساوی حصوں میں بٹ چکا ہے۔ اس کے ایک حصے سے محمد بن عبداللہ، 1/3 سے بی بی فاطمہ اور 1/3 سے علی اور اولاد علی خلق کیے گئے۔ بالکل اسی طرح ایک میوے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے، تینوں افراد کے لیے برابر کا حصہ ملا تھا۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوری خلقت کی وجہ سے اقتداس، اپنی کیفیت عالم اضلاع میں، عالم الست میں، عالم ارواح میں، عالم جنین میں، اس دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت میں رکھتے ہیں، ایسے ہی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین اور آپ کے معصوم اولاد بھی حامل ہیں۔ وہ تمام عالم جن کی انہوں نے سیر کی ہے
وہ سب ایک نسق، ایک وضع اور ایک ہی ردیف کے تھے۔ مثال کے طور پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کے نور سے مکہ کے تمام گھر اور عالم بالا و زمین سب روشن ہو جاتے ہیں اور آپ کی ولادت کی بشارت فرشتے دیتے ہیں، اسی مقدس نور کے اقتضاء سے جو بیان ہوا ہے، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ولادت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، اور خدائی نور علم و تقوی، زہد و صفا اور رحمت و عظمت کا سرچشمہ ہے۔ روایات کے مختلف ہونے کا راز کہ 14 معصومین علیہ السلام کی خلقت بشر کی خلقت سے 2000 قبل ہوئی، 10,000 سال قبل یا 20,000 سال قبل جو نقل ہوئی ہے، تو اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ 14 معصومین فرشتوں اور انسانوں کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ مذکورہ برسوں کی دقیق تعداد کا ارادہ کیا گیا ہو، وہ سب ایک ہی نور سے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی انداز اور ایک ہی طرح سے تمام معنوی عالم کی باہم سیر کی ہے۔ یہی ایک مشترک منقبت اور اس موضوع سے مربوط روایات مذکورہ موجب بنتی ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم علی مرتضیٰ اور معصومین علیہ السلام کی طرح ولایت کبریٰ کی مالک و وارث بھی ہیں۔